السلام علیکم تمام دوستوں کو رضوان خان اور دانش کا سلام۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے موسم شدید خشک ہے اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، جبکہ فصلوں کو بھی زیادہ پانی لگا رہے ہیں تو ایکسپینس بھی بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کورے کی وجہ سے بہت ساری فصلیں جو ہیں وہ اس میں نقصان بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس ہفتے کہیں نہ کہیں بارش کی خوشخبری کا امکان ہے، لیکن اس بارش کے ساتھ ساتھ جہاں بیماریوں کا خاتمہ ہوگا وہاں کچھ بیماریاں مطلب فصلوں کی بیماریوں کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم لوگ بات کریں گے موسم کی، اس ہفتے میں کیسا رہے گا، کہاں بارش ہوگی کہاں نہیں ہوگی۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ان تمام دوستوں کو یاد کر لیں جنہوں نے ہمیں کامنٹ باکس میں یاد کیا اور کہا کہ ہمارا نام ضرور لیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ستانہ گل، لیاقت علی، خواجہ ریاض، اخلاق ملک، کاشف خان، ایس جے بلوچ، قدوس حسن، اعظم ارشاد، محمد نعیم، اللہ بخش، زین اللہ، رائے شہری کھرل ہمارے بہت ہی پرانے فین ہیں اور ہمیشہ ہوتے ہیں، غلام رسول چیمہ، لیاقت علی، شیر ٹلپ شاید نام ہے، مبشر عباس رحمت اللہ، عرفان قریشی، محبوب خان، احمد وقار، جمیل خان، بابر علی، افراز حیدر، حاشر صلح، سراج احمد، احمد وقار، کامران حیدر، ہمراہ زین، اکبر ملک، مہران خان، محبوب خان۔ اور زیادہ نام نہیں لیتے کیونکہ ٹائم زیادہ لگے گا۔ تو دانش بتائیے کہ ہمارا اس ہفتے موسم پنجاب میں کیسا رہے گا؟ بہت شکر رضوان بھائی۔ تو پنجاب میں جیسے آج صبح جو تھی پنجاب میں گجرانوالہ ڈویژن میں، بھاولپور ڈویژن میں اور کچھ فیصل آباد ڈویژن میں دھند تھی، جیسے سورج نکلا دھند ختم ہو گئی۔ تو اگلے آنے والے 7 دنوں کے دوران موسم کیسا رہے گا سوال یہ ہے۔ تو اگلے آنے والے 7 دنوں کے دوران جو پنجاب کے میدانی علاقے ہیں جس میں ساؤتھ پنجاب ہے اور سینٹرل پنجاب ہے، یہاں پر دھند کا سلسلہ شدت پکڑے گا، دورانیہ بڑھ جائے گا اس کا اور اس کی انٹینسٹی بھی بڑھ جائے گی، اور وہ دن میں 12-1 بجے تک دھند رہے گی۔ اب اس کے علاوہ اگر ہم بارشوں کی بات کریں تو جو پنجاب کے شمالی اور کچھ وسطی علاقے ہیں جس میں شمالی میں پوٹھوہار کے علاقے شامل ہیں، اٹک جہلم، چکوال، پنڈی گھیب، گجر خان، میاں والی کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس گجرانوالہ ڈویژن کے علاقے شامل ہیں، شکر گڑھ، نارووال، نارووال، ڈسکا، سیالکوٹ، گجرانوالہ کے علاقے شامل ہیں، گجرات کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سرگودا کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں ہفتے دن میں یا ہفتے رات کو ہلکی بارش کا امکان ہے، بہت زیادہ بارش نہیں ہوگی، ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ اگر پنجاب کے دیگر اضلاع کی بات کی جائے جس میں لاہور شامل ہے، قصور شامل ہے، پاک پتن شامل ہے، ساہیوال شامل ہے اور کڑا شامل ہے، تو یہاں پہ بارش کے امکانات کافی کم ہے۔ دھند کا سلسلہ یہاں زیادہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا، دن کے درجہ جو ہے وہ کافی کم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ مغربی پنجاب کی بات کریں، بکھر لیا کی، ملتان کی، ہمارے پاس مظفر گڑھ کی، کوٹ ادو کی، تو وہاں پہ بارشوں کے امکانات کم ہیں، دھند کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور جو جنوبی پنجاب ہے، رحیم یار خان، بہاولپور اور بہاول نگر کے علاقے، یہاں بھی بارشوں کا سلسلہ نہیں ہے، دھند کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو جیسا کہ دانش نے بتایا کہ ان علاقوں میں دھند رہے گی، جبکہ بارش کچھ علاقوں میں متوقع ہے جبکہ کچھ میں نہیں ہے۔ جن علاقوں میں بارش متوقع نہیں ہے اور وہاں پہ اسپیشلی آلو کاشت ہو رہا ہے، تو ایسے علاقے میں آپ کے پاس کورے اور اس وجہ سے آلو کی فصل کو نقصان ہوتا ہے، تو ہلکی آپاشی ضرور کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ سورج کی روشنی تھوڑی سی زیادہ درکار ہوتی ہے، تو اگر آنے والے دنوں میں سورج کی روشنی ملے تو اپنے تھوڑی آلو کی کاشت جو اکھاڑنا ہے اس کے دورانی کو آپ کو بڑھانا ہوگا، ورنہ آلو کا سائز چھوٹا رہ جائے گا اور ڈرائی میٹر اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اب دانش ہمیں بتائیے کہ ہمارے پاس سندھ میں موسم کیسا رہے گا؟ سندھ میں پنجاب کی طرح آج صبح سندھ میں جو ہمارے پاس میرپور خاص ہے اور اس کے علاوہ بدین اور ٹھٹھا کے علاقے ہیں، ٹنڈوالہ یار کے علاقے، یہاں پر آج صبح کافی دھند تھی۔ ابھی موسم صاف ہے، سندھ میں بادل ہیں کچھ، لیکن اگلے 7 دنوں کے دوران سندھ کے تمام علاقوں میں جس پر سکھر کے علاقے شامل ہیں، ملاڑکانہ کے علاقے شامل ہیں، ہمارے پاس میرپور خاص ڈویژن میں عمرکوٹ کے علاقے شامل ہے، کراچی شامل ہے، ہمارے پاس حیدرآباد شامل ہے، دادو شامل ہے، جام شورو شامل ہے۔ تو ان علاقوں میں اگلے 7 دنوں کے دوران کسی قسم کی بارش کا امکان نہیں ہے۔ دن کے اوقات میں موسم خشک رہے گا اور رات کے اوقات میں سردی ہوگی اور کچھ علاقوں میں دھند کا امکان ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سندھ کا موسم۔ تو دانش صاحب ہمیں بتائیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی کیا سچویشن ہے؟ وہاں پر بارشیں ہمیشہ کہیں نہ کہیں تو مالا کنڈ میں ضرور ہو رہی ہوتی ہے، تو بارش کا وہاں پر کیا امکان ہے اور دھند کیسی ہوگی؟ ہاں، جیسے آپ نے کہا بارشیں وہاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو آنے والے جمعے سے لے کے ہفتے اتوار تک جو مالا کنڈ ڈویژن ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہزارہ ڈویژن شامل ہے، تو یہاں پر ایک بارشوں کا سپیل ہے۔ اس سے لائٹ رین فال ہوگی، کچھ علاقوں میں تھوڑی تیز بارش ہوگی، پہاڑوں پر برف باری ہوگی، جو سیاحتی مقامات ہیں جس میں معلم جبہ، کالام شامل ہے، ناران، کاغان کے علاقے شامل ہیں، چترال کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر برف باری ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دھند کی، تو جو ہمارے پاس پشاور ڈویژن ہے اور مردان ڈویژن، جس میں پشاور کے جو ایگریکلچر لینڈ ہے جہاں تمباکو ہوتا ہے، آپ پتہ ہے،
اس کے علاوہ ہمارے پاس سوابی اور مردان کے علاقے ہیں، تو یہاں پہ دھند ہوگی صبح کے اوقات میں، جیسی بارشوں کا سلسلہ قریب آئے گا صبح کے اوقات میں یہاں دھند ہوگی. اور جو جنوبی حصے ہیں جس کے علاوہ، اور یہاں پر جو ہے کچھ ہلکی بارش کے امکانات بھی ہیں. اور جنوبی علاقے جس میں سینٹرل میں پہلے ہمارے پاس کوہاٹ شامل ہے، کرک شامل ہے، ہمارے پاس سرائے نورنگ شامل ہے، بنو ڈی اے خان شامل ہے. تو یہاں بھی ہفتے کی صبح یا جمعے کی رات کو ہلکی بارش ہو سکتی ہے، بادل ہوں گے، زیادہ بارش کے امکان نہیں ہے، اور موسم یہاں بھی زیادہ تر خشک ہی رہے گا. تو خیبر پختونخوا میں بھی مطلب کچھ علاقوں میں بارش لیکن باقیوں میں خشک ہے. تو اب ہم بتائیے کہ ہمارے بلوچستان کا موسم کیسا رہے گا؟ جیسے کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، بلوچستان کا موسم پورے پاکستان کے اوپر بڑا اثر انداز کرتا ہے. بالکل، جو سردیوں کے سلسلے ہوتے ہیں بارشوں کا زیادہ تر بلوچستان سے ان کی انٹری ہوتی ہے. تو جو بارشوں کا سلسلہ بھی آ رہا ہے اس ویکنڈ کے دوران جمعے سے، تو اس کی بھی جو انٹری ہوگی وہ بلوچستان سے ہی ہوگی. بلوچستان کے کچھ پہاڑی علاقے ہیں جس میں ہمارے پاس زیارت شامل ہے، ہمارے پاس کوئٹہ کے آس پاس جو پہاڑ ہیں، لورالائی کے اور یوب کے پہاڑ ہیں. تو یہاں پر جمعے کی رات کو اور ہفتے کو پہلی برف باری ہو سکتی ہے سیزن کی. کوئٹہ شہر میں بارش کا امکان ہے، کلات میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے. لورالائی، زیارت، پشین، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، چمن میں ہلکی بارش کے امکانات ہیں. اس کے علاوہ جو اور یہ امکانات کب ہیں؟ ہفتے اتوار کو یہ امکانات ہیں جمعے سے ہفتے کے دوران، جمعے سے ہفتے اور پھر پنجاب کے علاقوں میں ہفتے والے دن، پہلے یہاں سلسلہ پھر وہاں. اور جو کچھ خشک علاقے ہیں جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، جیسے دلبندین ہے، ہمارے پاس نوکنڈی ہے، یہاں بھی ہلکی بارش کے امکانات ہیں جمعے والے دن. اور ہمارے پاس جو جنوب کے ایریاز ہیں جس میں ہمارے پاس تربت شامل ہے، ہمارے پاس کیچ مکران کے علاقے ہیں، گوادر، پسنی، یہاں پہ بارش کے امکانات کم ہیں. سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا، یہاں تیز ہوائیں چلیں گی ان علاقوں میں، شمال سے ہوائیں چلیں گی. اور ہمارے پاس جو یہاں کے ایگریکلچر لینڈز ہیں جس میں نصیر آباد ڈویژن اور جھل مکسی شامل ہے، تو یہاں پہ بارش کے امکانات نہیں ہیں. صبح کے اوقات میں یہاں دھند ہوگی اور موسم خشک رہے گا. تو یہاں پر چونکہ یہاں سے بارش کی انٹری ہو رہی ہے، تو یہاں سے شفٹ ہو کے جمعے ہفتے کو یہاں بارش ہوگی اور ہفتے کو پنجاب میں بارش ہوگی کہیں نہ کہیں پہ. تو دانش اب ہمیں بتائیں کہ ہمارے آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کا موسم کیسا رہے گا؟ پہلے گلگت کی بات کرتے ہیں. تو گلگت میں جمعے سے لے کے اتوار کے دوران پہاڑوں پر اچھی برف باری کا امکان ہے. تمام وادیوں کی جو پہاڑ ہیں، وادیوں میں جو ہے جس طرح کچھ وادیاں ہیں جس میں ہنزا شامل ہیں، جس میں ہمارے پاس کردو شامل ہے، تو وہاں پہ برف باری بھی ہوگی. اور کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں وادی نیلم میں، مظفر آباد کے پہاڑوں پر، ہمارے پاس وادی جہلم کے پہاڑوں پر، اس کے علاوہ ہمارے پاس راولا کوٹ اور پونچھ کے علاقوں میں برف باری بھی ہوگی، پہاڑوں پر وادیوں میں بارش ہوگی. اور میرپور جو ہے، اور ہمارے پاس کوٹلی اور بھمبر کے علاقے، یہاں پہ ہلکی بارش کا امکان ہے ہفتے والے دن. تو جیسا کہ دانش نے بتایا کہ کہیں پر برف باری اور خاص طور پہ سیاحتی مقامات پر بھی برف باری ہونے جا رہی ہے. تو اس علاقے جہاں پر برف باری ہوتی ہے وہاں پر ویسے ہی ایگریکلچر کی ایکٹیویٹیز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر بارشیں زیادہ ہو جائیں یا ہو جاتی ہیں بعد میں، تو آپ نے اپنی جو زمین ہے وہاں سے پانی کے نکالنے کا نظام لازمی بنا کے رکھنا ہے، خاص طور پہ گندم والے علاقوں میں. کیونکہ جہاں گندم لگتی ہے اور اگر وہاں پر پانی کھڑا ہو جائے، نمی زیادہ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے کنگھی اور کنگیاری کی مسئلہ اور فٹ راٹ، جو جڑ کے اندر پھپھوندی لگ جاتی ہے، اس کا مسئلہ زیادہ آتا ہے، جس کی وجہ سے گندم کی جو فصل ہے اس کو خاطر نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی معلومات جو فصل کے حساب سے ہو، کھاد ہو، بیج ہو، کوئی نئی فصل، کوئی NARCG1 لگانا چاہتا ہے یا اس طرح سے کوئی اور بھی چیز آپ لگانا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری کمیونٹی سیکشن باخبر کسان اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور کمیونٹی سیکشن میں آ کر ہم سے پوچھ لیں. میں انشاءاللہ آپ کو خود رپلائی کروں گا، یا ایگریکلچر کے حوالے سے آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر میں آپ کو رپلائی کروں گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایگریکلچر کے کسی موضوع پر ہم کوئی ویڈیو بنائیں، کہیں جا کر ویڈیو بنائیں، تو ہمیں ضرور وہاں کامنٹ باکس میں بھی مینشن کریں اور ہماری کمیونٹی پر بھی آ کر ضرور مینشن کریں. تو میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع پر آپ کے لیے الگ سے ویڈیو بھی بنا دوں گا. اگلے پروگرام میں آپ کی جو بھی سجیشنز ہوں ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور دیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور دانش کو اجازت دیں. اللہ حافظ. موسم، فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سروس کو سبسکرائب کریں اور پیر سے جمعہ صبح 9:30 سے شام 5:30 تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے 0303030000 پر کال کریں اور ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبانا ہے.